ایجوکیشن، اٹس میننگ اینڈ اسکوپ، تعلیم، مفہوم اور حدود۔ تعلیم کا مطلب کیا ہے اور تعلیم کے بارے میں لوگوں کے جو خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی تعلیم کے بارے میں ایک فلسفی کا سوچنا کچھ اور ہوتا ہے، وہ کسی اور معنی میں علم کو لیتا ہے، اور ایک سائنسداں کچھ الگ طریقے سے اس کی مختلف سوچ ہوتی ہے، وہ الگ تعلیم کے معنی لیتا ہے۔ استاد اس کے کچھ معنی الگ ہوتا ہے، اور ایک تاجر کچھ اور اس کا معنی ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کا اس کے نزدیک کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ سب کے خیالات جو ہیں ان میں ان کا نظریہ زندگی جھلکتا ہے، یعنی زندگی کا نظریہ ان کے خیالات میں نظر آتا ہے، دکھائی پڑتا ہے۔ تو تعلیم مختلف تعریفوں میں تعلیم پر اگر بحث کی جائے ایجوکیشن کے اوپر، تو اس سے پہلے ہے کہ تعلیم کے معنی کیا ہیں۔ تو تعلیم کے لغوی معنی، لفظ تعلیم یا ایڈوکیشن، لفظ ایڈوکیئر سے لیا گیا ہے، ایک لاطینی لفظ ہے یہ ایڈوکیئر، جس کے معنی پرورش کرنا ہے۔ پرورش کرنا کس کی؟ اور اپنے یہ بچے کی دماغی، جسمانی، اخلاقی تربیت دینا ہے، اس لیے اس کو تعلیم اور ایجوکیشن اس کا نام ہے۔ یہ لفظ جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، یہ علم سے نکلا ہے، اور جس کے معنی علم حاصل کرنا یا علم کے حصول میں مدد دینا ہے۔ تعلیم سے مراد صرف علم حاصل کرنا یا علم کے حصول میں مدد دینا ہی نہیں ہے، بلکہ تربیت دینا بھی شامل ہے۔ اگر تعلیم کا ڈیفینیشن میں یہ کہا جائے کہ تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے بچوں کو اس بات کے لیے تربیت دی جاتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر اپنی ذمہ داریاں فوری طور پر اپنے مسائل خود حل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ صحیح تعلیم جسم اور عقل دونوں کی تربیت کی طرف توجہ دیتی ہے۔ تعلیم ایک تعریف ہے۔ تعلیم دراصل انسان کا اس ماحول سے ہم آہنگی اور ماحول کی نئی تشکل کا نام، جس کے ذریعے فرد اور معاشرے دونوں کو فائدہ پہنچے۔ تو تعلیم وہ عمل ہے جس سے بچوں کی مربوط اور متوازن بڑھیں وہ اور قائم رکھی جاتی ہے کہ بچہ بڑا ہو کر متوازن اور مربوط شخصیت کا مالک بن سکے۔ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی، تعلیم کا معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ تعلیم سماج کے بالغ ممبروں کی وہ کوشش ہے جس کے ذریعے وہ نئی نسل کو اپنی زندگی کے نصب العین اور تہذیبی ورثے سے واقف کراتے ہیں، تاکہ ان کا تہذیبی ورثہ محفوظ رہے اور آئندہ نسل کے کام ہے۔ تعلیم کے ان تصورات کے باوجود عام طور سے تعلیم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تعلیم طلباء کی معلومات میں اضافہ کا نام ہے۔ یہ الفاظ دماغ میں معلومات بھرنے کی معلومات تک ہی صرف رکھا نہیں جا سکتا۔ اس الفاظ کی اہمیت کو یہ حال تہذیب کے ہر دور میں پائی جاتی ہے اور اس دور میں بھی ملتی ہے۔ ماہرین کے مطابق جو ہے آواز اٹھائی گئی اس کے اوپر، آواز ہوئی کہ ان کے خیالات جو ہیں الگ الگ پرسنالٹیز، فریبل اور وغیرہ جو تھے، ان کے خیالات کا اگر ان کے خیالات کے بارے میں پڑھا جائے تو ان کے خیالات الگ الگ اور مختلف طور پر پڑھنے کو ملیں گے۔ تو اس سے بچے کا ذہن جو ہے، اس کو ایسا کوئی بچے کا ذہن وہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن کو ہم ان باتوں سے بھر دیں گے، ان باتوں کو سکھا دیں گے، بلکہ
وہ ایک زندہ چیز ہے اور پرورش اور تغذیہ چاہتا ہے بچہ جو ہے، اور غذا جب ہی جزو بدن ہوتی ہے جب اشتہا کے ساتھ کھائی جائے۔ تو تعلیم سے مراد صرف علم حاصل کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک عمل ہے غذا پہنچانے کا، آبیاری کا، بڑھو اور نمو کی طرف توجہ کا، جس میں بچے کی خواہشات، دلچسپیوں اور صلاحیتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے تعلیم کے اندر۔ اور غیر رسمی اور رسمی تعلیم، اب یہ غیر رسمی تعلیم کیا ہے اور رسمی تعلیم کیا ہے؟